السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ محترم صدر صاحب، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آدمی تین وقت بہت بڑبڑاتا ہے۔ ایک جب نیند میں ہوتا ہے، دوسرا خوشی کے موقع پر، اور تیسرا غم کے موقع پر۔ اور آج کچھ اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ایک بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے مختلف قوموں کے مختلف اقوام کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور قوم جو آسمانی مذہب کی ماننے والی ہے، یہودی ہے۔ یہودی یہ دنیا کی سب سے بدمعاش اور بدترین قوم ہے۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن اس مذہب کے ماننے والوں کی خوبی یہ ہے کہ اس قوم کے اندر ہیلپنگ نیچر بہت زیادہ ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ معاون و مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے کولمبس کا نام سنا ہوگا کہ آج سے چند سو سال پہلے لوگ اقصائے عالم کا سفر کرتے تو آج کی طرح پلین نہیں تھے، سمندر کے جہازوں سے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات سفر ان کا اتنا لمبا ہو جاتا کہ ایک سال وہ سمندر کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کولمبس نے کہا کہ میں سمندر کا ایک ایسا راستہ جانتا ہوں کہ لوگ انڈیا کو جانے کے لیے 1 سال لگا دیتے ہیں، اگر میں اس راستے سے جاؤں گا تو 6 مہینے کے اندر انڈیا پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب معلوم ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ پوری یہودی کمیونٹی نے مل کر اپنا تعاون اس کے لیے پیش کیا، کہا کہ تو یہ کام کر، ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وہ تقریباً 5.5 مہینے تک سفر کرتا رہا، لیکن اسے کنارہ نظر نہیں آیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی کھانے کی غذائیں ختم ہو رہی ہے، کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ساحل سے جا کر اس کی کشتی ٹکرائی تو تب امریکہ دریافت ہوا۔ اس کی حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، یہ اور بات ہے۔ اس وقت جب امریکہ دریافت ہوا تو یہودیوں نے کولمبس کی تہنیت کے لیے ایک تقریب منعقد کی اور اس میں کھانے کی مختلف چیزیں جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ تو کھانے کے جو چیزیں مختلف قسم کی انواع رکھی گئی تھی، اس میں ایک انڈا بھی تھا۔ ایک تنقید کرنے والے نے تنقید کیا کہ بھائی کولمبس نے کون سا تیر مارا ہے۔ ایک ملکی نے اس نے دریافت کیا، جب اس نے وہ بات سنی تو ابلا ہوا انڈا وہ اٹھایا اور اس تنقید کرنے والے کو دیا کہ اس کو کھڑا کر۔ وہ انڈا ہاتھ میں پکڑ لیا اور پسینہ اس کو چھوٹنے لگا۔ اسی انڈے کو کولمبس نے اٹھایا اور ڈیش پر زور سے مارا تو وہ انڈا کھڑا ہو گیا۔ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تفسیر کے معاملے میں ہمارا تعاون کریں، نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ایسے بہت سے شعبے ہیں جہاں لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان اس زمین کے اوپر اس کا وجود ایک رحمت کا وجود ہے۔ وہ دوسروں کے لیے رحمت ثابت ہو، دوسروں کا معاون و مددگار ثابت ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، اپنا دست تعاون ہمارے لیے دراز کریں۔ یقیناً جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو بسا اوقات ہم شیخ کی 3 مہینے کی سیلری ہمارے سر کے اوپر چڑھ گئی تھی، دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لوگوں سے جب میں رجوع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یوسف صاحب اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کیسے کریں گے؟ میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا، کہا کہ پروجیکٹ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم چلنا تو دور کی بات، ہم رینگ بھی نہیں سک رہے تھے، اللہ کی مدد ہمارے پاس دوڑ کے آ رہی تھی۔ یہ صرف اللہ کا فضل تھا۔ میں یہی بات عرض کروں گا کہ دیکھو، قوم کے بہت سے ایسے شعبے ہیں، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ معاشی حالات کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، ہم لوگ آگے آئیں، ان کی پشت پناہی کریں۔ تفسیر کے کام میں جب ہم نے مختلف لوگوں سے گفتگو کیا تو 2 علماء نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، اپنا دست شفقت ہمارے ہاتھ پہ سر پہ رکھا۔ ان میں ایک شیخ عبدالہادی حفظہ اللہ تھے کہ جب کبھی ہم کو دشواری ہوتی ہم شیخ سے رجوع ہوتے۔ دوسرا میرے استاذ مولانا عبداللہ عمری مدنی ہیں کہ جب کبھی شیخ کا فون آتا، سلام کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا جملہ مجھ سے کام کے متعلق پوچھتے کہ کام کیسے چل رہا ہے۔ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، آج جو کچھ بھی ہوں یہ میرے والدین، میرے اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ان تمام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔